جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے وہ ہماری نیشنل پرائورٹی ہے یا نہیں ہے؟ پھر پالیسی ریٹ ابھی بھی ہمارا بنگلہ دیش اور ویتنام سے زیادہ ہے، الیکٹریسٹی گیس ٹیرف کی بات زیادہ ہے، ریگولیٹری کمپلائنس کاسٹ بھی زیادہ ہے، پھر ہم کیسے ٹیکسٹائل میں اچھے بزنس آؤٹ پٹ کی امید رکھ سکتے ہیں؟ آپ نے بالکل صحیح فرمایا. ایشو دیکھیں یہ ہے کہ آپ کی اکتوبر کی بھی ایکسپورٹ ہے، آپ کی نومبر کی بھی ایکسپورٹ گری ہے، دسمبر کی بھی ایکسپورٹ گری ہے، اینڈ مجھے کوئی جنوری سے بھی زیادہ امید نہیں، کیونکہ 10 دن تو ٹرانسپورٹر سٹرائک رہی تھی دسمبر کے مہینے میں. اب ہم ذرا فگرز کا موازنہ کر لیتے ہیں آپ کے آڈینس کی انفارمیشن کے لیے کہ پچھلے سال 6 مہینے کی ایکسپورٹ جولائی ٹو دسمبر تھی 16.6 بلین. اس سال 6 مہینے کی ایکسپورٹ جولائی ٹو دسمبر ہے 15.1 بلین، یعنی کہ منفی 0.9% یہاں پہ ایکسپورٹ آپ کی گر گئی ہے اس سال میں ابھی تک. اور امپورٹ کا موازنہ کر لیتے ہیں. امپورٹ 6 مہینے کی تھی پچھلے سال 6 مہینے جولائی ٹو دسمبر 30.9 بلین. اس سال جولائی ٹو دسمبر امپورٹ ہے 34.38 بلین، یعنی کہ 11.2% سے امپورٹ ان 6 مہینوں کی پچھلے سال کے 6 مہینوں سے بڑھ گئی ہے، جبکہ آپ کی ایکسپورٹ ان 6 مہینوں کی پچھلے سال کے 6 مہینوں سے 0.9% گر گئی ہے. بالکل. امپورٹ ایکسپورٹ کے ڈفرنس کو بیلنس آف ٹریڈ کہتے ہیں. وہ پچھلے سال 6 مہینے کا 14.2 بلین تھا، جو اس سال 6 مہینے کا 19.2 بلین پہ چلا گیا. تو یہ ایک بہت خطرناک اور الارمنگ ٹرینڈ ہے. خالی اگر آپ نے دسمبر کی ایکسپورٹ دیکھنی ہے تو دسمبر کی ایکسپورٹ $600 ملین سے کم ہو کے پچھلے دسمبر 2024 کے موازنے میں دسمبر 2025 کی ایکسپورٹ 2.3 بلین ہے، اینڈ امپورٹ تقریباً سیم ہے. پچھلے دسمبر 2024 میں 5.9 بلین کی تھی، اس سال 6 بلین کی ہے. تو یہ سر بڑے انتہائی وریسم اور الارمنگ فگرز ہیں، اینڈ یہ میں فگرز خود نہیں بنا رہا، یہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے فگرز ہیں. صحیح. اگر یہی ٹرینڈ رہتا ہے تو آپ کا تو سر جو بیلنس آف ٹریڈ ہے خالی 6 مہینے کا اگر 19 بلین ہے تو وہ تو پورے سال کا کوئی تقریباً 38 سے 40 بلین ڈالر پہ چلا جائے گا. تو کیا ریمیٹنس ساری بالکل کامران صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم ریمیٹنسز پر انحصار نہیں کر سکتے. پھر جب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ٹیکسٹائل کا برآمدات میں 60% سے بھی زائد حصہ ہے، تو پھر کس طریقے سے ہم دیکھیں کہ ہم ریجنل پیئر سے آگے نکل سکتے ہیں؟ ہم ابھی بھی ان سے پیچھے ہیں، مسلسل پیچھے ہیں. پھر ہمارے جو اسٹریٹجک ٹریڈ پالیسی فریم ورک کے اہداف تھے وہ بھی پورے نہیں ہو سکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ لگتا ہے کہ جو ہمارے گولز ہیں کیا وہی واقعی انریلسٹک گولز ہیں، یا جو گلوبل ڈیمانڈز ہیں ان کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں کامران صاحب؟ سر میرا خیال ہے کہ جو اسلام آباد میں آپ کے پالیسی میکرز ہیں اس وقت وفاقی حکومت میں، وہ کچھ ریالٹی سے ڈسکنیکٹڈ ہے، اینڈ ان کا انحصار بہت زیادہ ریمیٹنس پہ ہے. بہت زیادہ انہیں ایک ٹریول مل گیا ہے کہ شاید ان کے پاس 9.3 بلین ڈالر کے سابرن ریزروز 3 ملکوں کے پڑے ہیں جو وہ رول اوور کر رہے ہیں. تو ان کو وہ 2-4 غلط فہمیوں میں مبتلا ہے وداؤٹ ریئلائزنگ کہ پورے ریجن کی بنگلہ دیش، انڈیا، ویتنام، چائنا کے مقابلے میں بجلی ہماری سب سے مہنگی، گیس ہماری سب سے مہنگی، کائبر شرح سود ہمارا سب سے ہائیسٹ، ٹیکسیشن ہماری سب سے ہائیسٹ. ان فیکٹرز کی وجہ سے سر جو تو ہیں ملٹی نیشنل وہ تو پاکستان سے کافی حد تک ایگزٹ کر رہے ہیں. وہ مجھے بات دہرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ بخوبی واقف ہیں کون کون سی کمپنیز ہیں جو پاکستان سے ایگزٹ کر چکی ہیں. اب پیچھے رہ گئے تو ڈومیسٹک پلیئرز کب تک سروائیو کریں گے؟ یا بند ہوں گے یا پھر وہ بھی الٹیمیٹلی کہیں نہ کہیں باہر امیگریشن کریں گے. پھر اور تو اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. دبئی آپ دیکھیں پاکستان سے کتنا پیسہ دبئی چلا گیا، جو ایک انآفیشیل ایسٹیمیٹس ہیں، اعداد و شمار ہیں، وہ کئی بلینز اچھا کامران صاحب، جیسے کہ ہم یہاں بات کر ڈومیسٹک پلیئرز کا آپ نے ذکر کیا، اس پر بھی ہم آگے بات کریں گے. لیکن اکثر ایکسپرٹس یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہماری انویسٹمنٹ پالیسی، ٹریڈ پالیسی، ٹیکس پالیسی، پھر اس کے ساتھ ساتھ انڈسٹریل پالیسی الائن نہیں ہے، اس میں آپس میں کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے. اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں پہلی تو بات ہے ہمارے پاس کوئی ٹریڈ، انڈسٹریل پالیسی یا ٹیکسٹائل پالیسی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ان لائک بنگلہ دیش. میرا خیال ہے فیلڈ مارشل ایوب خان کے زمانے کے بعد سے آج تک پاکستان کی کوئی لانگ ٹرم ٹریڈ پالیسی، انڈسٹریل پالیسی بنی نہیں ہے. اینڈ وہی ٹریڈ پالیسیز، وہی
وہی بلو پرنٹس کو ملیشیا، ساؤتھ کوریا جیسے ملک کاپی کر کے کہاں سے کہاں نکل گئے. ہم زیادہ پیچھے نہیں جاتے تو سن 2008 میں آ جائیں. سن 2008 میں پاکستان کی ایکسپورٹ اور بنگلہ دیش کی ایکسپورٹ ایک برابر ہوتی تھی. دونوں کے بیرونی قرضے بھی ایک برابر ہوتے تھے. تقریباً 8 بلین ڈالر کی دونوں ملکوں کی اس وقت ایکسپورٹ ہوتی تھی، اور جو بیرونی قرضے تھے دونوں ملکوں کے اس وقت 16 بلین ڈالر ہوتے تھے. بنگلہ دیش 8 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ سے چلا گیا 47 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ پہ. ہم گئے 8 بلین ڈالر سے ایک دفعہ 19.5 بلین کی ٹیکسٹائل ایکسپورٹ، پھر ہم گر کے 16.5 پہ آئے. اب ہم اس سال یہ جو ابھی مالی فائنینشیل ایئر کلوز ہوا اس میں ہم نے 17.8 کو ٹچ کیا. اجتماعی طور پہ ہم 30 بلین سے 32 پہ گئے، جس میں سب سے بڑا شیئر ٹیکسٹائل کا. لیکن ہم نے جو سب سے بڑی حماقت یا غلطی کی ہے وہ ہم 16 بلین ڈالر کے بیرونی قرضوں کی جگہ ہم کوئی 140 بلین ڈالر کے بیرونی قرضوں پہ چلے گئے. تو بنگلہ دیش ہر سال 2008 سے 2025 تک 2.5-3 بلین ڈالر سے ایکسپورٹ بڑھاتا رہا. ہم ایکسپورٹ اتنی نہیں بڑھاتے رہے جتنا ہم نے اپنے قرضے بڑھا لیا. لیکن یہاں پر کامران صاحب ہم ایکسپورٹس نہیں بڑھا سکے جیسا کہ آپ بھی کہہ رہے ہیں، لیکن ہم نے قرض بہت بڑھا لیے ہیں. لیکن یہاں پر یہ ذکر کرنا ہی بہت ضروری ہے کہ فلڈز کی وجہ سے ڈکلائن کے باوجود ہم اب بھی 6 لارجسٹ جو ہماری خاص طور پر کاٹن گروئنگ کنٹری ہیں، ہم ابھی بھی اس میں شامل ہیں. پولیسٹر پلانٹس ہمارے پاس موجود ہیں. بنگلہ دیش کا آپ نے ذکر کیا، ان سب فیکٹرز کے باوجود بھی ہم بنگلہ دیش سے پیچھے ہی ہیں، اب اپنی ایکسپورٹس اس حد تک بڑھا نہیں سکے. دیکھیں سر، بنگلہ دیش میں نا صرف کھانے کو چاول ہے اور کیلا ہے اور مچھلی ہے اور کوئی خاطر خواہ اور چیز نہیں ہے. اینڈ بنگلہ دیش سے ہمیں سیکھنا ہے کہ ایک ملک جس کا سائز صوبہ سندھ کا ہے، آدھی زمین آدھا پانی، اور اس پہ 20 کروڑ پلس آبادی رہتی ہے جو پہلے آپ ہی کا حصہ ہوتے تھے آج سے کئی برس پہلے. تو وہ کیسے اتنی ترقی کر گیا، ہم کیوں اتنے پیچھے رہ گئے؟ صرف اور صرف ایک ہی وجہ ہے، ایک کلیئر کٹ پالیسی ہے. اس کلیئر کٹ پالیسی کے تحت ان کی جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے وہ ہم سے کم ہے. بے شک ان کا امریکہ کا ٹیرف 20% پہ ہم سے 1% زیادہ ہے، لیکن ان کا بجلی کا نرخ، ان کا گیس کا نرخ، ان کی شرح سود، ان کی ٹیکسیشن، یہ چاروں فیکٹرز ہم سے کم ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ بھلے کمپیریزن کر لیں، آپ گوگل پہ دیکھ لیں، انٹرنیٹ پہ دیکھ لیں، کسی اکانومسٹ سے یہ سروے کروا لیں. ہم تو سر یہ کہہ رہے ہیں ہمیں کسی قسم کی کوئی سبسڈی نہیں چاہیے، لیکن ہمارے جو کاسٹ فیکٹرز ہیں ان کو تو آپ ایک برابر کریں. اب کل ایک میٹنگ میں پاور منسٹری کے ساتھ ہمیں اس بات کا ادراک ہوا. ہم سمجھتے تھے کہ ہم سے، یعنی کہ صنعتی شعبے سے، خالی ٹیکسٹائل سے نہیں، صنعتی شعبے سے 131 ارب روپے کی کراس سبسڈی لی جاتی ہے، جو ہماری کاسٹ آف سپلائی کا حصہ نہیں ہے. یعنی کہ چوری چکاری کمرشل ڈومیسٹک کی وہ یہ انڈسٹری سے ریکور کرتے تھے 131 ارب روپیہ اوور اینڈ ابو دا کاسٹ آف سپلائی آف انڈسٹریل کنیکشنز آل اکراس پاکستان. کل ہمیں پتہ چلا نہیں جی 131 ارب روپے کا فگر نہیں ہے، ایکچولی 160 ارب روپے کا ہے. اور پہلے پاور منسٹری ایگری نہیں کرتی تھی کہ 131 ارب ہے، وہ کہتے تھے 73 ارب ہے. انہیں سمجھا کے 131 ارب کا فگر ریکنسائل ہوا. اب پتہ چلا ہے کل ہی ہمیں یہ 131 ارب نہیں 160 ارب روپے. تو ہماری پہلی ڈیمانڈ تو ہے کہ آپ یہ جو 160 ارب روپے اس کو ہمارے سر سے اتاریں. اس کا صنعت سے یا صنعت کی کاسٹ آف سپلائی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اگر آپ نے سارے خرچے، چوری چکاری، لائن لاسز، ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن لاسز ہمارے سر پہ ڈالنے ہیں تو سر صنعت تو نہیں چل سکے گی، صنعت تو الٹیمیٹلی کلیپس ہو جائے گی. کامران صاحب آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ سارے خرچے صنعت پر نہیں ڈالے جا سکتے، لیکن عالمی ٹیکسٹائل انڈسٹری ٹیکنالوجی ڈریون ہوتی جا رہی ہے، پھر ہم گلوبل جو ڈیمانڈز ہیں اس پر پورا کیسے اتریں گے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں سر، یہ تو ہے ساری باتیں جب آپ پہلے یہ بیسک چیزیں پوری کر لیں کہ آپ ہائی آٹومیشن کی طرف، اسکلڈ ورک فورس کی طرف، ووکیشنل ٹریننگ، ان چیزوں کی طرف جائیں. لیکن جب آپ نے بیسک کاسٹس وہی نہیں میچ کرنے ہیں یا ایک ریجنل باسکٹ کے ایوریج کے قریب نہیں آنا، تو سر آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ یہاں سے کیوں ایکسپورٹ بڑھے گی؟ کیوں نہیں لوگ دبئی میں پیسہ لگائیں گے، کسی اور ملک میں پیسہ لگائیں گے جب انہیں یہاں انویسٹمنٹ پہ ریٹرن نہیں ملے گا؟
یہ تو حکومت وقت کا کام ہے کہ اگر گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ پاکستان ایک لیبر ایکسپورٹ کرنے والا ملک بن جائے، مین پاور ایکسپورٹ کرنے والا ملک بن جائے، نہ کہ خود کفیل ہو آئی ایم ایف پروگرام سے نکلے، اتنی انڈسٹریلائزیشن ہو کہ ہماری بنیادی طور پہ ایکسپورٹ کے فگر کو 2.3 بلین ڈالر تھی پچھلے مہینے کی، اینڈ ریمیٹنس 3.8 کی تھی. پہلا تو چیلنج ہے کہ آپ کی ایکسپورٹ آپ کی ریمیٹنس سے دگنی ہونی چاہیے، یا کم از کم اس برابر پہ تو پہلے لائیں. یہ تو کوئی آپ اس چیز پہ انحصار کر ہی نہیں سکتے کہ آپ نے صرف مین پاور ایکسپورٹ کرنی ہے اینڈ پھر جو ان کے ڈالر آنے ہیں وہ آپ نے ان کو ڈالر نہیں روپیہ دینا ہے، جو کہ لوگوں کی امانت ہے. پر آخر میں جو ریجنلی کمپیٹیٹیو انرجی ٹیرفز ہیں، پھر ہم یہی سمجھ سکتے ہیں کہ سب سے بڑی رکاوٹ وہی ہیں. ساتھ میں آپ اس پر بھی میں آخر میں چاہوں گا کہ آپ کمنٹ کریں کہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہوتے ہوئے پھر ہم یہ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری ہماری جو ریجنل پیئرز ہیں ان کے ہم ایٹ لیسٹ برابر ہی لے کر آ سکتے ہیں جب بنگلہ دیش اور ویتنام کی بات ہو رہی ہے. سر دیکھیں، ایک اچھی چیز یہ ہوئی ہے کہ میڈیا کے توسط سے، سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا، نیوز چینلز، اینڈ جتنا اس پہ شور مچا ہے، جتنی اس پہ ڈسکشن ہوئی ہے، آپ جیسے اینکرز نے جو کی ہے، اس سے اب حکومت وقت کو فکر پڑ گئی کہ ایکسپورٹ گر رہی ہے اینڈ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے اسٹیبلائز کرنا ہے اینڈ واپس بوسٹ بیک کرنا ہے. پاکستان دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے، مے بی انآفیشلی 4تھا بڑا ملک ہے. ہر دن 15,000 بچے پیدا ہو رہے ہیں، ہر 2 سال بعد 1 کروڑ سے آبادی بن رہی ہے. تو اگر آپ لوگوں کو روزگار نہیں فراہم کریں گے، آپ زراعت کو اپنی نہیں ایڈوانس کریں گے، آپ اپنی 5 بڑی ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹریز کو ایک لیول پلینگ فیلڈ ود ریجنل پلیئرز انڈیا، بنگلہ دیش، چائنا، ویتنام، سری لنکا نہیں دیں گے، یہ کاسٹس ان کے ایٹ لیسٹ قریب تو لے آئیں، آپ برابر تو کریں. اگر آپ برابر نہیں کریں گے تو آپ ایکسپورٹ کیسے کر سکیں گے؟ تو ہم تو کوئی کسی قسم کی سبسڈی نہیں، ہم بھی کہہ رہے ہیں بجلی کا ریٹ آپ 8 سینٹ کریں.